27واں باب سور پر نوحہ۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد، تو سور پر نوحہ شروع کر، اور سور سے کہہ، تجھے جس نے سمندر کے مدخل میں جگہ پائی اور بہت سے بحری ممالک کے لوگوں کے لیے تجارت گاہ ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آئے سور، تو کہتا ہے میرا حسن کامل ہے، تیری سرحدیں سمندر کے درمیان ہیں، تیرے معماروں نے تیری خوشنمائی کو کامل کیا ہے، انہوں نے سنیر کے سروؤں سے تیرے جہاز کے تختے بنائے اور لبنان سے دیودار کاٹ کر تیرے لیے مستول بنائے، بسن کے بلوط سے ڈانڈ بنائے، اور تیرے تختے جزائر قطیم کے صنوبر سے ہاتھی دانت جڑ کر تیار کیے گئے۔ تیرا بادبان مصری منقش کتان کا تھا تاکہ تیرے لیے جھنڈے کا کام دے۔ تیرا شامیانہ جزائر علیسا کے کبودی و ارغوانی رنگ کا تھا۔ سیدا اور ارود کے رہنے والے تیرے ملاح تھے، اور آئے سور، تیرے دانش مند تجھ میں تیرے ناخدا تھے۔ جبل کے بزرگ اور دانش مند تجھ میں تھے کہ رخنہ بندی کریں، سمندر کے سب جہاز اور ان کے ملاح تجھ میں حاضر تھے کہ تیرے لیے تجارت کا کام کریں۔ فارس اور لود اور فوت کے لوگ تیرے لشکر کے جنگی بہادر تھے، وہ تجھ میں سپر اور خود کو لٹکاتے اور تجھے رونق بخشتے تھے۔ ارود کے مرد تیری ہی فوج کے ساتھ چاروں طرف تیری شہر پناہ پر موجود تھے، اور بہادر تیرے برجوں پر حاضر تھے، انہوں نے اپنی سپریں چاروں طرف تیری دیواروں پر لٹکائیں اور تیرے جمال کو کامل کیا۔ ترسیس نے ہر طرح کے مال کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کی، وہ چاندی اور لوہا اور رانگا اور سیسا لا کر تیرے بازاروں میں سوداگری کرتے تھے۔ یاوان، توبل اور مسک تیرے تاجر تھے، وہ تیرے بازاروں میں غلاموں اور پیتل کے برتنوں کی سوداگری کرتے تھے۔ اہل تجرمہ نے تیرے بازاروں میں گھوڑوں، جنگی گھوڑوں اور خچروں کی تجارت کی۔ اہل ددان تیرے تاجر تھے، بہت سے بحری ممالک تجارت کے لیے تیرے اختیار میں تھے، وہ ہاتھی دانت اور آب نوس مبادلہ کے لیے تیرے پاس لاتے تھے۔ ارامی تیری دستکاری کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے، وہ گہرے شب چراغ اور ارغوانی رنگ اور چکن دوزی اور کتان اور مونگا اور لال لا کر تجھ سے خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہودا اور اسرائیل کا ملک تیرے تاجر تھے، وہ منیت اور پنگ کا گیہوں اور شہد اور روغن اور بلسان لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ اہل دمشق تیری دستکاری کی کثرت کے سبب سے اور قسم قسم کے مال کی فراوانی کے باعث حلبون کی مے اور سفید اون کی تجارت تیرے یہاں کرتے تھے۔ ودان اور یاوان اوزال سے تج اور آبدار فولاد اور اگر تیرے بازاروں میں لاتے تھے۔ ددان تیرا تاجر تھا جو سواری کے 4 جامے تیرے ہاتھ بیچتا تھا۔ عرب اور کیدار کے سب امیر تجارت کی راہ سے تیرے ہاتھ میں تھے، وہ برے اور میڈھے اور بکریاں لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ سبا اور راما کے سوداگر تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے، وہ ہر قسم کے نفیس مسالے اور ہر طرح کے قیمتی پتھر اور سونا تیرے بازاروں میں لا کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ حران اور کنا اور عدن اور سبا کے سوداگر اور اسور اور کلمد کے باشندے تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے، یہی تیرے سوداگر تھے جو لاجوردی کپڑے اور کم خواب اور نفیس پوشاکوں سے بھرے دیودار کے صندوق ڈوری سے کسے ہوئے تیری تجارت گاہ میں بیچنے کو لاتے تھے۔ ترسیس کے جہاز تیری تجارت کے کارواں تھے، تو معمور اور وسط بحر میں نہایت شان و شوکت رکھتا تھا۔ تیرے ملاح تجھے گہرے پانی میں لائے، مشرقی ہوا نے تجھ کو وسط بحر میں توڑا ہے۔ تیرا مال و اسباب اور تیری اجناس تجارت اور تیرے اہل جہاز و ناخدا، تیرے رخنہ بندی کرنے والے اور تیرے کاروبار کے گماشتے اور سب جنگی مرد جو تجھ میں ہیں، اس تمام جماعت کے ساتھ جو تجھ میں ہے، تیری تباہی کے دن سمندر کے وسط میں گریں گے۔ تیرے ناخداؤں کے چلانے کے شور سے تمام نواحی تھرا جائے گی، اور تمام ملاح اور اہل جہاز
اور سمندر کے سب ناخدا اپنے جہازوں پر سے اتر آئیں گے۔ وہ خشکی پر کھڑے ہوں گے اور اپنی آواز بلند کر کے تیرے سبب سے چلائیں گے اور زار زار روئیں گے اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور راکھ میں لوٹیں گے۔ وہ تیرے سبب سے سر منڈائیں گے اور ٹاٹ اوڑھیں گے۔ وہ تیرے لیے دل شکستہ ہو کر روئیں گے اور جاں گداز نوحہ کریں گے، اور نوحہ کرتے ہوئے تجھ پر مرثیہ خوانی کریں گے، اور تجھ پر یوں روئیں گے کہ کون سور کی مانند ہے جو سمندر کے درمیان میں تباہ ہوا۔ جب تیرا مال تجارت سمندر پر سے جاتا تھا تب تجھ سے بہت سی قومیں مالا مال ہوتی تھیں۔ تو اپنی دولت اور اجناس تجارت کی کثرت سے روئے زمین کے بادشاہوں کو دولت مند بناتا تھا، پر اب تو سمندر کی گہرائی میں پانی کے زور سے ٹوٹ گیا ہے۔ تیری اجناس تجارت اور تیرے اندر کی تمام جماعت گر گئی۔ بحری ممالک کے سب رہنے والے تیری بابت حیرت زدہ ہوں گے، اور ان کے بادشاہ نہایت ترساں ہوں گے، اور ان کا چہرہ زرد ہو جائے گا۔ قوموں کے سوداگر تیرا ذکر سن کر سسکاریں گے، تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ 28واں باب۔ والی سور پر نوحہ۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، والی سور سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ دیکھ، تو دانیل سے زیادہ دانش مند ہے، ایسا کوئی بھید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ تو نے اپنی حکمت اور خرد سے مال حاصل کیا اور سونے چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے۔ تو نے اپنی بڑی حکمت سے اور اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بڑھائی، اور تیرا دل تیری دولت کے باعث پھول گیا ہے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا، اس لیے دیکھ، میں تجھ پر پردیسیوں کو جو قوموں میں ہیبت ناک ہیں چڑھا لاؤں گا۔ وہ تیری دانش کی خوبی کے خلاف تلوار کھینچیں گے اور تیرے جمال کو خراب کریں گے۔ وہ تجھے پاتال میں اتاریں گے اور تو ان کی موت مرے گا جو سمندر کے وسط میں قتل ہوتے ہیں۔ کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں؟ حالانکہ تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ تو اجنبی کے ہاتھ سے نامختون کی موت مرے گا، کیونکہ میں نے فرمایا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ سور کے بادشاہ کا زوال۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گہرے شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوح قروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا، اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا، اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے،
ताकि वो तुझे देख लें। तूने अपनी बद किरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराजगी से अपने मकदिसों को नापाक किया है, इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख कर दूंगा। कौमों के दरमियान वो सब जो तुझको जानते हैं तुझे देखकर हैरान होंगे। तू जाए इबरत होगा और बाकी न रहेगा। सैदा के खिलाफ नबूवत। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, सैदा का रुख करके उसके खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं तेरा मुखालिफ हूं ऐ सैदा, और तेरे अंदर मेरी तमजीद होगी, और जब मैं उसको सजा दूंगा तो लोग मालूम कर लेंगे कि मैं खुदावंद हूं, और उसमें मेरी तकदीस होगी। मैं उसमें वबा भेजूंगा और उसकी गलियों में खून रेजी करूंगा, और मकतूल उसके दरमियान उस तलवार से जो चारों तरफ से उस पर चलेगी गिरेंगे, और वो मालूम करेंगे कि मैं खुदावंद हूं। इसराइल बरकत पाएगा। तब बनी इसराइल के लिए उनकी चारों तरफ के सब लोगों में से जो उनको हकीर जानते थे कोई चुभने वाला कांटा या दुखाने वाला खार न रहेगा, और वो जानेंगे कि खुदावंद खुदा मैं हूं। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जब मैं बनी इसराइल को कौमों में से जिनमें वो परागंदा हो गए जमा करूंगा, तब मैं कौमों की आंखों के सामने उनसे अपनी तकदीस कराऊंगा, और वो अपनी सरजमीन में जो मैंने अपने बंदे याकूब को दी थी बसेंगे, और वो उसमें अमन से सकूनत करेंगे, बल्कि मकान बनाएंगे और अंगूरस्तान लगाएंगे और अमन से सकूनत करेंगे। जब मैं उन सब को जो चारों तरफ से उनकी हकारत करते थे सजा दूंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा हूं।